الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطيبين وأصحابه المهديين وعلماء أمته المحققين وأولياء ملته الواصلين وعلينا معهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باغاز بلند تمامی احباب پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی شفیع المذنبین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرض عنه ناطق بفمه. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں عاجزانہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد آپ تمامی احباب کے سامنے 11واں پارہ سورہ یونس کی 3 آیات طیبات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت مجھے حق بیان کر کے سنا کے ہم سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں،
آج کا جو مضمون ہے وہ اللہ کے ولیوں کی شان اللہ کے قرآن کی روشنی میں اور آقا کریم علیہ السلام کی صحیح احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہماری یہ چھوٹی سی کوشش اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرما کے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد تابعین اور تبع تابعین سے لے کر کے قیامت تک جو جماعت غلامی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تقاضوں کو پورا کرتی رہے گی، وہ جماعت اولیاء کاملین کی جماعت ہے۔ وہ جماعت بندگان خدا کی جماعت ہے، وہ جماعت اللہ کے ولیوں کی جماعت ہے۔ یہ ہر دور میں موجود رہے گی، اور جو اہل ایمان ان کے ساتھ جڑ جائیں گے ان کے پیچھے چلیں گے وہ بھی اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ولیوں کی سنگت بھی بندے کو ولی بنا دیتی۔ بے شک اگر کوئی ولی بننا چاہتا ہے نا تو آسان سا طریقہ ہے کہ جو اللہ کا ولی ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے ولیوں کی صحبت اختیار کر لو۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تمہیں بھی اپنے ولیوں میں شامل فرما لے گا۔ اب قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ کا کلام ہے، اللہ اپنے پیاروں کی شان بیان کرتا ہے، اور یہ مالک اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے تھوڑا سا آپ نے اندازہ لگانا ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے ولیوں کی علامات نہیں بیان کی، ان کی نشانی نہیں بتائی۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ان کی شان کو بیان کیا کہ میرے ولیوں کی شان کیا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سبحان اللہ۔ علامہ خبردار، ڈرایا جا رہا ہے۔ انا بے شک، اولیاء اللہ بے شک، جو اللہ کے ولی ہیں، لا خوف علیہم انہیں کوئی خوف نہ ہوگا، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اب جب ان کی شان بتا دی نا تو پھر فرمایا کہ اب تمہارے دلوں میں یہ بات آئے گی کہ جن کی شان یہ ہے، اے مالک ان کی نشانی بھی بتا دے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ الذین آمنوا، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ایمان والے ہوں گے، وَقَانُوا يَتَّقُونَ اور تقوی کی دولت بھی ان کے پاس ہوگی۔ بس دو ہی علامتیں بیان کر دی۔ آگے فرمایا کہ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، اللہ فرماتا ہے کہ اس جماعت کو جو ولیوں کی جماعت ہے میں نے دنیا اور آخرت کی بشارتیں عطا فرما دی ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ فرماتا ہے اب جو میں نے کہہ دیا نا
کہ یہ میرے پیارے ہیں، میں نے ان سے پیار کیا ہے، اب میں اپنے کلمات کو تبدیل نہیں کرتا۔ ذالک هو الفوز العظیم، اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑی کامیابی یہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ نے توجہ کرنی ہے، تب میری بات آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ قرآن مجید کی آیہ کریمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ قرآن مجید کی جو تفسیر ہے نا، تفسیر جس پہ تمام امت کے علماء متفق ہیں، جب بھی کوئی آیہ کریمہ پڑھی جاتی ہے تو اس کی تفسیر یا تو پھر قرآن مجید میں کسی اور مقام پہ موجود ہوگی، اس کو علماء نے نام دیا ہے کہ تفسیر القرآن بالقرآن، کہ قرآن مجید نے اپنے ہی مقام کی تفسیر جو ہے دوسرے مقام پہ کر دی ہے۔ یہ سب سے اعلیٰ درجے کی تفسیر ہے کہ اللہ کا کلام خود اپنی وضاحت خود فرما رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن۔ ایک ہوتی ہے تفسیر القرآن بالحدیث، کہ قرآن مجید کی آیہ کریمہ ہے اور اس کی تفسیر آقا کریم علیہ السلام بیان فرما ہے، تو یہ بھی بڑے اعلیٰ درجے کی تفسیر ہوتی ہے۔ پھر تفسیر القرآن بآثار الصحابہ، کہ اگر اللہ کے قرآن کی کسی آیت کی تفسیر آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرما دیں تو یہ بھی بڑا اعلیٰ درجے کی تفسیر ہوتی ہے۔ پھر تفسیر القرآن باجماع الامت، کہ ہر دور میں اگر کسی آیت کی تفسیر قرآن مجید کے کسی دوسرے مقام پہ نہیں ملتی، آقا کریم علیہ السلام نے بھی اس کی وضاحت نہیں فرمائی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے بھی اس کی وضاحت نہیں فرمائی، تو پھر قیامت تک جو گروہ علماء کا ہے، اولیاء کا ہے، وہ موجود رہے گا، جو وہ تفسیر فرما دیں گے اور امت اس پہ جمع ہو جائے گی، وہ بھی اتھینٹک مانی جائے گی، اتھینٹک مانی جائے گی۔ اب آپ کو تھوڑا سا ذوق پیدا کرنے کے لیے تفسیر القرآن بالقرآن کی صرف ایک مثال میں آپ کو دینے لگا ہوں، تاکہ آپ کا تھوڑا سا جو ہے وہ دلچسپی پیدا ہو جائے کہ ہم نماز کے لیے آئے ہیں، یہاں پہ ہم نے جمعہ کی نماز پڑھنی ہے۔ ہر شخص نماز کی نیت سے مسجد میں آئے گا، سنتیں ادا کرے گا، 2 فرض بھی پڑھے جائیں گے، بقیہ رکعتیں بھی پڑھی جائیں گی، تو ہر شخص اللہ اکبر سے اپنی نماز شروع کرے گا، پھر ثنا پڑھے گا، پھر سورہ فاتحہ پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ تو جب سورہ فاتحہ پڑھے گا تو جب اس مقام پر پہنچے گا کہ صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم، ہر شخص یہ دعا مانگے گا، اے مالک ہمیں سیدھے رستے پہ چلا۔ اب ایمان سے بتائیں کہ بندہ نماز کے لیے آیا ہے، اللہ کے گھر میں کھڑا ہے، اور پھر وہ نماز میں اللہ سے مانگتا ہے کہ اے مالک مجھے سیدھا رستہ دکھا، سیدھے رستے پہ چلا، تو کیا یہ نماز جو پڑھ رہا ہے سیدھا رستہ نہیں ہے؟ تو اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ہر نماز پڑھنے والا، ہر نمازی وہ سچا نہیں ہو سکتا، وہ گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ میرے بندے نماز میں یہ دعا مانگ، صراط الذین انعمت علیہم، اے مالک ان کے رستے پہ چلا جن پہ تو نے انعام کر دیا ہے، جن پہ تیرا انعام ہو چکا ہے، ان کے پیچھے چلا۔ تو اب ایک سوال بنتا ہے، ذہنوں میں آتا ہے، اے مالک ہم تو نماز میں کھڑے ہیں،
ہم نے تو سمجھ رکھا ہے یہی سیدھا رستہ ہے، لیکن جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو تیرا حکم ہوتا ہے میرے بندے سورہ فاتحہ پڑھ. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل ہی نہیں ہوتی. تو جب بندہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے تو وہ دعا مانگتا ہے، اے مالک مجھے ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا ہے. اب ان لوگوں کا رستہ کون سا رستہ ہے؟ اس کی وضاحت 5ویں پارے میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، میرے بندے اب یہ تیرا سوال ہے نا کہ جن پہ میں نے انعام کیا ہے اور تمہیں حکم دیا ہے کہ ان کے پیچھے چل، کیوں ان کے پیچھے چل پڑنا ہی منزل ملنے کی ضمانت ہے. تیرا سوال ہے نا وہ کون سے بندے ہیں، وہ کون سی جماعت ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. میرے بندے میرا انعام ہوا ہے نبیوں پر، میرا انعام ہو چکا ہے صدیقوں پر، میں نے انعام کر دیا ہے شہیدوں پر، اور چوتھا جو انعام میں نے کر دیا ہے وہ اپنے ولیوں پر کر دیا ہے. نبیوں کے رستے پہ چل، صدیقوں کے پیچھے چل، شہیدوں کے پیچھے چل، اور اللہ کے ولیوں کے پیچھے چل. اے میرے بندے میری عبادت میں کھڑے ہو کر کے میرے ان بندوں کے پیچھے چلنے کی مجھ سے دعا مانگ. اے مالک کوئی دروازہ تو نے نہیں بنایا کہ ڈائریکٹ کسی طریقے سے ہم تیرے تک پہنچ جائیں. اللہ فرماتا ہے 5واں دروازہ بنایا ہی نہیں. 5واں دروازہ بنایا ہی نہیں ہے. تمہیں منزل چاہیے نا، اور منزل یہ ہے کہ تیری میری ملاقات ہو جائے. اللہ فرماتا ہے میرے بندے یہ تیری نادانی ہے کہ تو سمجھتا ہے کہ نبیوں کا دامن چھوڑ کر، صدیقوں کا دامن چھوڑ کر، شہیدوں کا اور ولیوں کا دامن چھوڑ کر تو مجھ تک آ پہنچے گا. یہ تیری غلط فہمی ہے. اس غلط فہمی کو نکال میرے بندے، نکال. میرے ولیوں کے پیچھے چل پڑنا ہی منزل ملنے کی ضمانت ہے. اللہ اکبر. تو یہ ہے تفسیر القرآن بالقرآن کہ سورہ فاتحہ میں تو اللہ نے فرمایا کہ میرے بندے انعام یافتہ بندوں کے رستے پہ چلنے کی دعا مانگ. آگے وضاحت نہیں ملتی. تو دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے خود ہی ارشاد فرما دیا کہ میرے بندے میں نے انعام نبیوں پہ کیا ہے، صدیقوں پہ کیا ہے، شہیدوں پہ کیا ہے اور ولیوں پہ کیا ہے. اللہ اکبر. اب جو تفسیر القرآن بالحدیث ہے اس کی بے شمار مثالیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. میرے بندے نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو. تو اب نماز کی پوری ڈیٹیل قرآن مجید میں نہیں ملتی. تو آقا کریم علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں پھر نماز کی پوری ڈیٹیل ملے گی. زکوٰۃ کس پہ واجب ہوتی ہے پوری ڈیٹیل ملے گی. مصارف کیا ہے پوری ڈیٹیل ملے گی. روزہ رکھنا ہے قرآن مجید میں حکم ہے. اب پوری ڈیٹیل وہ آقا کریم علیہ السلام کے فرامین میں ملے گی. اے میرے بندو حج کرو، صاحب استطاعت لوگوں پر اللہ کا یہ فریضہ ہے، حج فرض ہے. تو اب مناسک کیا ہیں اس کی پوری ڈیٹیل ہمیں آقا کریم علیہ السلام کے فرامین میں ملے گی. اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالحدیث. اب تفسیر القرآن بآثار صحابہ کہ قرآن مجید کی کسی آیت کی تفسیر آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں. یہ تیسرا درجہ ہے تفسیر کا. اب اس پہ میں ایک آیہ کریمہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ یہ 17ویں پارے میں موجود ہے.
اللہ فرماتا ہے کہ اولم یر الذین کفروا، کیا کفار نے یہ خیال نہیں کیا کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا، کہ بے شک زمین اور آسمان بند تھے، جڑے ہوئے تھے، ملے ہوئے تھے، ففتقناہما، تو پھر ہم نے ان کو کھول دیا۔ زمین آسمان ایسے آپس میں ملے ہوئے تھے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو کھول دیا۔ اب یہ آیہ کریمہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ حضرت یہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ زمین آسمان ملے ہوئے تھے تو ہم نے ان کو جو ہے فاصلہ ان میں پیدا کر دیا، ان کو آپس میں جدا کر دیا، اس سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نہیں بلکہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پاس جاؤ، ان کے پاس جاؤ تو ان سے پوچھو کیوں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ان کے لیے دعائیں مانگی تھیں کہ انہیں قرآن مجید کی تفسیر کا علم عطا فرما، ان سے جا کے پوچھ۔ اب وہ بندہ جاتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جب جانے لگتا ہے نا تو آپ پیچھے سے فرماتے ہیں کہ جو مسئلہ وہ بتا دیں پھر مجھے بھی آ کے بتانا، مجھے بھی بتانا۔ اب وہ بندہ جاتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، یہ آیہ کریمہ تلاوت کرتا ہے، اس کی وضاحت مانگتا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ اللہ نے پیدا کر دیا ہے۔ یہ جو خلا ہے، اب فاصلہ ہمیں نظر آتا ہے، اس کی ایک تفسیر یہ ہے اور اس کا معنی یہ ہے، دوسرا معنی کہ زمین تھی، آسمان بھی تھا، زمین کچھ اگاتی نہیں تھی، آسمان کچھ برساتا نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے ففتقناہما، حضرت عبداللہ ابن عباس آگے اس بندے کو بتا رہے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو زمین میں پھل ہوتے ہیں، سبزیاں اگتی ہیں، درخت ہوتے ہیں، یہ زمین سے ساری عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو بتائی۔ اس بندے نے آ کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تفسیر سنائی، آپ بہت خوش ہوئے، فرمانے لگے بالکل یہی تفسیر ہے، بالکل یہی تفسیر ہے۔ اور جو آقا کریم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی نا کہ اے مالک نے خاص علم عطا فرما، میں گواہی دیتا ہوں کہ آقا کریم علیہ السلام کی دعا کو اس مالک نے قبول فرمایا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تفسیر آتی تھی، صرف پوچھنا چاہتے تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا تفسیر کرتے ہیں۔ تو اب یہ صحابی کی تفسیر ہے، تو اس کا تیسرا درجہ ہے، یہ بھی اتھینٹک ترین یہ تفسیر مانی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب یہ تفسیر القرآن باجماع الامت کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بعد تابعین سے لے کر کے قیامت تک کوئی ایسا مسئلہ پیش ہوتا ہے جس کا حل بظاہراً قرآن مجید میں نظر نہیں آتا، احادیث مبارکہ میں نظر نہیں آتا، اس پہ کوئی صحابی کسی کا قول نہیں ملتا، تو جو امت کے بڑے بڑے علماء ہوں گے، ائمہ امت ہوں گے، اولیاء کاملین ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہوں گے، اہل علم لوگ، جب وہ تفسیر کریں گے تو پھر وہ بھی مانی جائے گی۔ اور اس کی صرف ایک مثال، سبھی کی میں نے ایک ایک مثال دی ہے کہ نامے پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا، کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہاڑ پہ 30 اور پھر بعد میں 10 راتوں، ٹوٹل 40 راتیں گزارنے کے لیے گئے،
اور بعد میں قوم نے سونے کے زیورات سے بچڑا تیار کر لیا۔ اب اس بچڑے سے کیا مراد ہے؟ جب ہم لفظ بولیں گے نا بچڑا، تو ہمارے ذہنوں میں ایک خیال آ جاتا ہے بچڑے کا کہ اس طرح کا ہوگا۔ اب تابعین نے، تبع تابعین نے اور پھر اولیاء امت نے اس کی دو تفسیریں کی۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ اس سے مراد واقعہ یہ بچڑا ہے کہ جو جانور ہوتا ہے سیم اس طرح سونے کا انہوں نے بنا دیا تھا، سونے کا بنا دیا تھا۔ لیکن کچھ محققین نے یہ بھی لکھا کہ ہر وہ چیز جو اللہ رب العزت کی محبت میں آڑے آتی ہے، وہ چاہے مال کی صورت میں ہو یا اولاد کی صورت میں ہو یا دیگر چیزوں کی صورت میں ہو، ہر وہ چیز بچڑا ہے جو بندے کو اپنے مولا سے دور کر دے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر امت میں ایک بچڑا ہوا ہے، بظاہر تو اس طرح کا جانور نہیں ہوا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ہر امت میں ایک بچڑا ہوا ہے جس کی امتوں نے پوجا کی ہے، میری امت بھی ایک بچڑا بنا لے گی اور وہ مال دنیا ہے، کہ مال دنیا کو پوجے گی۔ مال دنیا کی جس طرح بندہ بچڑے کو اللہ کی محبت کے درمیان لا کر کے بنی اسرائیل نے کھڑا کر دیا تھا اور اللہ کی معرفت میں وہ رکاوٹ بن گیا تھا، آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت جو اللہ رب العزت سے دور ہوگی وہ مال دنیا کی محبت کے غلبے کی وجہ سے، وہ اللہ کی معرفت سے، اللہ رب العزت کی تعلیمات سے وہ دور ہوتی چلی جائے گی۔ تو آج دیکھ لیں آقا کریم علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ ہر بندہ جس کے پاس لاکھوں روپے ہیں، اربوں خربوں ہیں، وہ چاہتا ہے اتنے اور اکٹھے ہو جائیں، جو اس سے بھی امیر ترین ہے وہ چاہتا ہے اور آ جائیں۔ تو جس بات کا آقا کریم علیہ السلام کو خدشہ تھا، امت آج مجموعی طور پہ الا ماشاءاللہ وہ ملوث ہو چکی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تفسیر القرآن کے جو 4 درجے تھے وہ ایک مقام سے میں نے آپ کو ان کو سنایا۔ اب جو یہ آیہ کریمہ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ جب آیہ کریمہ پڑھی جاتی ہے نا اور علماء بیان کرتے ہیں، وہ اپنے اپنے انداز میں کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو اس آیہ کریمہ کی تفسیر جو ہے وہ تفسیر القرآن بالحدیث جو آقا کریم علیہ السلام نے بیان کیا نا، صرف وہ سنانا چاہتا ہوں۔ جب یہ آیہ کریمہ پڑھی جاتی ہے نا کہ اللہ رب العزت نے اپنے ولیوں کی بڑی شان بیان کی ہے، علامات کو بھی بیان کیا ہے، تو کچھ لوگ جو ہے نا ان کے ماتھے پہ شکن پڑ جاتا ہے۔ تو آیہ کریمہ تو موجود ہے، آپ وہ انکار نہیں کر سکتے، انکار کریں تو بے ایمان بنتے ہیں، لیکن ظاہری طور پہ اس کو ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ تو اب اس کی تفسیر میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا، بلکہ صحیح احادیث مبارکہ کی روشنی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے آقا کریم علیہ السلام سے یہ بات پوچھی کہ یہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون سے کیا ہوا؟ اب وہ ابو داؤد شریف 3527 نمبر اور ڈیٹیل کے ساتھ مسند احمد میں 9458 نمبر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ کچھ حصہ میں نے پچھلے جمعے بھی آپ کو سنایا تھا، لیکن آج میرا ارادہ ہے میں پوری حدیث پاک آپ کو سناؤں کہ حضرت ابو مسلم خولانی یہ تابعین میں سے ہیں۔ اب ان کا جو تعارف ہے وہ ایک لمبی ترین بات ہے، وہ میں نہیں سنانا چاہتا،
کہ حضرت ابو مسلم خولانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں حمص کی ایک مسجد میں گیا اور وہاں پہ میں نے 30 آقا کریم علیہ السلام کے صحابہ کی زیارت کی، 30 صحابہ کرام کی۔ اب ان میں اگر کوئی اختلاف ہو جاتا نا 30 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، تو ایک نوجوان بیٹھا تھا جس کا چہرہ چمک رہا تھا، دانت بھی چمک رہے تھے، آنکھیں سیاہ تھی، چہرہ پرکیف تھا اور باروب تھا۔ کوئی بھی مسئلہ آتا وہ جو بھی فیصلہ فرما دیتے تو سارے مان جاتے۔ جب میں نے یہ دیکھا نا کہ اس نوجوان کو اللہ نے اتنی جو صلاحیت دی ہے، اتنی نورانیت عطا کی ہے، اس بندے کا تعارف ہونا چاہیے کہ یہ بندہ کون ہے۔ تو پھر میں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو دیگر بیٹھے تھے نا ان سے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے تھے۔ اب کیا ہوا، وہ 30 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ مسجد سے باہر جانے لگے تو میں ان کے قریب جا کے نا مسجد میں جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ اب انہوں نے نماز کی نیت کر لی، نفلی نماز کی، تو میں بھی بیٹھا رہا۔ میں نے سوچا میں نے بھی مل کے جانا ہے، ایسے نہیں جانا۔ اب انہوں نے اپنی نماز مکمل کی، دعا مانگی، میں قریب ہوا، میں نے کہا اے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کی قسم ہے، اللہ کی قسم ہے، میں اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں، صرف اللہ کی خاطر۔ جب یہ بات کی تو آپ نے فرمایا کہ پھر ایک بات یہ بات دہراؤ۔ میں نے پھر یہی دہرائی کہ صرف اللہ کی خاطر آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے پھر سن لے تیرے لیے بھی بشارت ہے، اور یہ حدیث پاک آپ نے سنائی کہ ان من عباد اللہ لاناسا ماہم بانبیاء ولا شہداء۔ اب یہ الا ان اولیاء اللہ کی تفسیر جو صحابہ کرام نے آقا کریم علیہ السلام سے سنی تھی نا، وہ صحابہ کرام بیان کر رہے ہیں۔ آپ نے سننا ہے کہ اللہ کے ولی کون ہیں۔ اب جو آقا کریم علیہ السلام سے اس کی وضاحت سنی تھی نا، وہ صحابہ کرام علیہ رضوان بیان کر رہے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جو نہ نبی ہیں نہ شہید ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے حقیقی بندے ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، جو اللہ رب العزت کے حقیقی پیارے بندے ہیں وہ شہید ہیں۔ تو جب نبیوں اور شہیدوں کے علاوہ گروہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ولیوں کا گروہ ہے۔ اب سنیں، یغبطہم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکانہم من اللہ تعالی۔ آپ فرمانے لگے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت ان کے لیے خاص اہتمام فرمائے گا، اپنے عرش کے قریب ان کے منبر لگوائے گا، نور کے منبر بنے ہوں گے، وہ اللہ کے ولی اوپر جلوہ گر ہوں گے۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، یغبطہم الانبیاء والشہداء، وہ نبی نہیں ہوں گے، شہید نہیں ہوں گے، یوم القیامت بمکانہم من اللہ تعالی، اللہ رب العزت انہیں اپنا خاص قرب عطا فرما دے گا، خاص قرب بھی عطا فرمائے گا۔ اب صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ نے پوچھا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخبرنا من ہم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی سی ان کی شان بھی بتا دیں، اتنے رتبے تو مالک نے عطا کرنے ہیں، ان کی کچھ علامات بھی بیان کر دیں، ان کی نشانی بھی بتا دیں کہ وہ دنیا میں کیا کرتے ہوں گے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا قال ہم قوم تحابوا بروح اللہ
وہ جس سے بھی محبت کریں گے صرف اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں، صرف اپنے مولا کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ آگے الا غیر ارحام بینہم، ان کا کوئی برادری کا یا رشتہ داری کی وجہ سے محبت نہیں کریں، ولا اموال یتعاطونہا، اور نہ ہی کوئی کاروبار میں شراکت ان کی ہوگی، یعنی نہ مال دنیا کی وجہ سے کریں گے اور نہ ہی رشتہ داری کی وجہ سے، محبت کرتے ہوں گے صرف اپنے مولا کی خاطر۔ اللہ اکبر۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فواللہ، اے میرے غلاموں مجھے اپنے رب کی عزت کی قسم ہے، ان وجوہہم لنور، وہ چہرے جو ہوں گے وہ نور کے ممبروں پہ جو جلوہ گر ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، اور اللہ رب العزت کا قرب ان کو حاصل ہوگا، یہ ساری شانیں ان کو حاصل ہوں گی، وہ چہرے نور کے بنے ہوئے ہوں گے، نور کے۔ پھر فرمایا وَإِنَّهُمْ عَلَى نور، صرف چہرے نور کے نہیں ہوں گے، پورے کے پورے وجود نور کے بنے ہوئے ہوں گے۔ اندازہ لگائیں، پورا وجود نور کا بنا ہوا ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یخافون اذا خاف الناس، جب ساری دنیا کو خوف کھائے جا رہا ہوگا انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ ولا یحزنون اذا حزن الناس، جب ساری دنیا غمگین کھڑی ہوگی حشر کے میدان میں انہیں کوئی غم نہیں ہوگا۔ اب صحابی بیان کرتے ہیں وَقَرَا هَذِهِ الْآيَةِ، یہ سامنے بتا کے آقا کریم علیہ السلام نے اوپر آئے کریمہ فٹ کر دی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس آیہ کریمہ سے مراد یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علماء، اب یہ حدیث پاک سنائی کس نے؟ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حضرت ابو مسلم خولانی کو بتا رہے ہیں کہ تو وہ بندہ ہے جس سے مالک محبت کرتا ہے اور تو اللہ کے ولیوں میں شامل ہے۔ اپنا خوشی سے وہ نکلے، دوڑے۔ حضرت عبادہ ابن صامت ایک صحابی رسول تھے رضی اللہ عنہ، ان سے جا ملے، خوشی خوشی میں بتانے لگے کہ اے عبادہ، میں تمہیں وہ حدیث نہ سناؤں جو مجھے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنائی ہے؟ آپ فرمانے لگے وہ بھی سچی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے سن رکھی تھی، وہ بھی سچی ہے۔ اب میں تجھے ایک حدیث پاک سناتا ہوں، وہ سن لے۔ وہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب یہ فرماتا ہے، اب یہ توجہ سے سننی ہے بات، میرے رب کا یہ فرمان ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے مومن محبت کرتے ہیں ان سے میں مالک بھی پیار کرتا ہوں، جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں میری محبت ان پر واجب ہو چکی ہے، میری خاطر جو ایک دوسرے کے اوپر پیسہ خرچ کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے میری محبت ان پر واجب ہو چکی ہے، میری خاطر جو ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ کرتے ہیں میرا رب فرماتا ہے کہ میری محبت ایسے لوگوں پر واجب ہو چکی ہے۔ تو گویا ایسے لوگوں سے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ صرف اللہ کی خاطر محبت کریں، اللہ کی خاطر ملاقات کریں، اللہ کی خاطر ان پہ پیسہ خرچ کریں، اللہ کی خاطر ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں، وہ اللہ کے ولیوں میں شامل ہیں۔ صرف وہ بندے اپنے رب سے پیار نہیں کرتے بلکہ مالک بھی ان لوگوں سے پیار کرتا ہے، ان کا رب بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ الا ان اولیاء اللہ، کہ اللہ کے ولی کون ہیں۔ اب ان کی نشانیاں سن لیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ایک نشانی تو یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہوں گے، دوسری نشانی
یتقون کہ تقوی کی دولت ان کے پاس ہوگی۔ اب یہ جو ایمان ہے نا، ایمان کا جو حتمی اور فائنل نتیجہ ہوتا ہے وہ عمل کی شکل میں ہوتا ہے۔ ایمان کا جو حتمی نتیجہ ہے وہ عمل کی صورت میں نکلتا ہے، اور عمل اس وقت تک ہو نہیں سکتا جب تک کہ بندے کے پاس علم نہ آ جائے۔ اب علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے ولیوں کی 5 نشانیاں ہیں۔ قرآن مجید کی روشنی میں اور اس حدیث مبارکہ کو ملائیں تو ایک نشانی حدیث پاک میں ہے، وہ سن لیں اور گفتگو مکمل ہو جائے گی کہ ان کا عقیدہ صحیح ہوگا۔ پہلی نشانی، ایمان والے سے مراد ان کا عقیدہ صحیح ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اہل علم ہوں گے، کبھی بھی جاہل بندے سے اللہ پیار نہیں کرتا۔ تیسری بات سن لیں کہ وہ باعمل ہوں گے، بے عمل نہیں ہوں گے۔ چوتھی نشانی سن لیں کہ وہ جو عمل کرتے ہوں گے نا، اس عمل میں ان کا اخلاص شامل حال ہوگا، یعنی دکھلاوا نہیں کرتے ہوں گے، صرف اللہ کی رضا کی خاطر عمل کرنے والے ہوں گے۔ عقیدہ صحیح ہوگا، اہل علم ہوں گے، باعمل ہوں گے، اخلاص کی دولت ہوگی۔ یہ 4 نشانیاں، اور 5ویں نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ کی خاطر اپنے مومن بھائیوں سے اور دیگر مخلوقات سے درجہ بدرجہ محبت کرنے والے ہوں گے۔ اب سن لیں، جو بد عقیدہ بندہ ہوتا ہے جب وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا تو وہ پیر کیسے بن سکتا ہے؟ تو جو اہل علم نہیں ہے وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا تو وہ پیر کیسے بن سکتا ہے؟ جو عمل باعمل نہیں ہے جب وہ ولی نہیں ہو سکتا تو پیر کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کے پاس اخلاص کی دولت نہیں ہے جب وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا تو وہ پیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جو اپنے مومن بھائیوں سے اور پھر دیگر مخلوقات سے وہ درجہ بدرجہ محبت نہیں کرتا تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا تو پھر پیر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے پیر وہ ہوتا ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، اور اللہ کے ولی کی 5 نشانیاں ہیں۔ عقیدہ صحیح ہوتا ہے، اہل علم ہوتا ہے، باعمل ہوتا ہے، اخلاص کی دولت اس کے پاس ہوتی ہے، اور اللہ کی ساری مخلوقات سے درجہ بدرجہ ان سے محبت کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں، میں دعا کرتا ہوں کہ یہ 5 علامات اللہ رب العزت ہم سبھی کے اندر پیدا کر دے۔ اللہ رب العزت آقا کریم علیہ السلام کی ساری امت، جس نے بھی آقا کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا ہے، یہ 5 علامات ہر کلمہ کو نصیب ہو جائیں، سارے اللہ کے ولی بن جائیں، اللہ کے پیارے بن جائیں، اللہ کے مقبول بن جائیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ ناز میں قبول فرما کے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔